کسی کی بیوی بہت فرما بردار ہو اور جب وہ گھر میں آئے تو اس کے جوتے اپنے ہاتھوں سے اتارے اور اسے گرم پانی سے پیروں کو دھلے اور تازہ کھانا بنا کے دے اور اس کے بدن کی خدمت کرے، مالش کرے، کپڑے سیٹ کر کے رکھے اور اس کے اشاروں پہ چلے، لیکن رات کسی اور کے پاس گزارنے چلی جائے، ایمانداری سے بتائیے یہ فرما برداری اور وہ رات کسی اور کے ساتھ گزارنا، کیا یہ اسے معاف کرے گا؟ ایمانداری سے بولو، معاف تو نہیں کرے گا؟ کیوں؟ قرآن میں آیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو آدمی مشرک ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اللہ اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا، کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو مشرک نہیں ہوگا مگر وہ گناہگار ہوگا، بدعمل ہوگا، اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہے، لیکن عمل نہیں اس کے پاس ہے، فرمایا اللہ نے ہماری مرضی ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کو چھوڑے یا ہم پیٹے، یہ ہماری مرضی، لیکن جو مشرک ہوگا، کافر ہوگا، اسے کبھی نہیں بخشا جائے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ بہت سارے احباب یہاں بھی ذرا کہتا چلوں کہ بہت سارے ساتھی ہمارے وہ ہیں کہ جو کسی بدعملی کی وجہ سے کسی مسلمان کو ایسا بھدا جملہ کہہ دیتے ہیں، بولے یہ مسلمانوں میں اس سے بڑھیا 100 جگہ بڑھیا تو کافر صحیح۔ نہیں سمجھ بھائی، سنا نہیں کبھی ایسا جملہ تم نے؟ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے مگر دھوکہ دے دیا، ایک مسلمان ہے اس نے لوٹ مار کر لی، ایک مسلمان ہے غبن کر لیا، ایک مسلمان ہے مسجد کا ہی کھا گیا، ایک مسلمان ہے مدرسے کا ہی کھا گیا، ایک مسلمان ہے یتیموں کا کھا گیا، ایک مسلمان ہے اس نے اپنے ماں باپ کو ہی قتل کر ڈالا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہنے کا منشا یہ ہے اگر وہ مسلمان ہے تو بدعمل صحیح، میرا رب کہتا ہے مشرک کو تو میں چھوڑوں گا نہیں اور اس کے علاوہ کو میری مرضی ہے پکڑوں یا چھوڑ دوں، اللہ کا ہی فرمان ہے۔ تو جو آدمی یہ کہتے ہیں اس سے تو ہندو 100 جگہ بڑھیا، ایمانداری سے بتاؤ جب اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، کفر ہے، اور میرے پروردگار نے کہا وہ میرا دشمن ہے اسے چھوڑوں گا نہیں، تو ہم نے اسے بڑھیا کیسے کہہ دیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے ایسے آدمیوں کو جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ ایک مسلمان تو یہ ہے کہ اگر وہ صرف لا الہ الا اللہ کا مقر ہے اور کوئی عمل اس کی زندگی میں نہیں، اس کی برکت سے تو اللہ ساری دنیا کو تھامے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر کے دوسرا ہو کیسے سکتا ہے؟ اس لیے احتیاط برتے، ایسا جملہ کوئی استعمال نہ کرے۔ مومن مومن ہے اور غیر مومن غیر مومن ہے۔ ایک طرف نالی کا کیڑا ہے اور ایک طرف آپ کی بہت شاندار سی جھوٹیا ہے، ایمانداری سے بتاؤ نالی کا کیڑا اور آپ کی جھوٹیا برابر ہو سکتی ہے؟ وہ اگر آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ گن کریں گے نہیں کریں گے آپ اس سے؟ پھر جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جس کے دل میں کفر ہے، شرک ہے، اور ایک وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے کہ ایسے بودے جملے استعمال نہ کرے کسی مسلمان کے لیے۔ اور کبھی بھی اگر ہم میں سے کوئی ہو، ہمارے کوئی ایسا بھائی ہو، وہ توبہ کرے اور زندگی بھر کے لیے طے کرے کہ انشاءاللہ میں ایسا بھدا جملہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ مومن عزت اور احترام کے لائق ہوتا ہے ایمان والا ہونے کی وجہ سے۔ ارے اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو آدمی مشرک ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اللہ اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا، کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو مشرک نہیں ہوگا مگر وہ گناہگار ہوگا، بدعمل ہوگا، اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہے، لیکن عمل نہیں اس کے پاس ہے، فرمایا اللہ نے ہماری مرضی ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کو چھوڑے یا ہم
پیٹے یہ ہماری مرضی، لیکن جو مشرک ہوگا، کافر ہوگا، اسے کبھی نہیں بخشا جائے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ بہت سارے احباب یہاں بھی ذرا کہتا چلوں کہ بہت سارے ساتھی ہمارے وہ ہیں کہ جو کسی بدعملی کی وجہ سے کسی مسلمان کو ایسا بھدا جملہ کہہ دیتے ہیں، بولے یہ مسلمان ہوئے، اس سے بڑھیا 100 جگہ بڑھیا تو کافر صحیح۔ نہیں سمجھ بھائی، سنا نہیں کبھی ایسا جملہ تم نے؟ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے مگر دھوکہ دے دیا، ایک مسلمان ہے اس نے لوٹ مار کر لی، ایک مسلمان نے غبن کر لیا، ایک مسلمان ہے مسجد کا ہی کھا گیا، ایک مسلمان ہے مدرسے کا ہی کھا گیا، ایک مسلمان ہے یتیموں کا کھا گیا، ایک مسلمان ہے اس نے اپنے ماں باپ کو ہی قتل کر ڈالا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہنے کا منشا یہ ہے اگر وہ مسلمان ہے تو بدعمل صحیح، میرا رب کہتا ہے مشرک کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، اور اس کے علاوہ کو میری مرضی ہے پکڑوں یا چھوڑ دوں، اللہ کا ہی فرمان ہے۔ تو جو آدمی یہ کہتے ہیں اس سے تو ہندو 100 جگہ بڑھیا، ایمانداری سے بتاؤ جب اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، کفر ہے، اور میرے پروردگار نے کہا وہ میرا دشمن ہے اسے چھوڑوں گا نہیں، تو ہم نے اسے بڑھیا کیسے کہہ دیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے ایسے آدمیوں کو جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ ایک مسلمان تو یہ ہے کہ اگر وہ صرف لا الہ الا اللہ کا مقر ہے اور کوئی عمل اس کی زندگی میں نہیں، اس کی برکت سے تو اللہ ساری دنیا کو تھامے ہوئے ہے، اس سے بڑھ کر کے دوسرا ہو کیسے سکتا ہے؟ اس لیے احتیاط برتے، ایسا جملہ کوئی استعمال نہ کرے۔ مومن مومن ہے اور غیر مومن غیر مومن ہے۔ ایک طرف نالی کا کیڑا ہے اور ایک طرف آپ کی بہت شاندار سی جھوٹیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ نالی کا کیڑا اور آپ کی جھوٹیا برابر ہو سکتی ہے؟ وہ اگر آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ گن کریں گے نہیں کریں گے آپ اس سے؟ پھر جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جس کے دل میں کفر ہے، شرک ہے، اور ایک وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے کہ ایسے بودے جملے استعمال نہ کرے کسی مسلمان کے لیے۔ اور کبھی بھی اگر ہم میں سے کوئی ہو، ہمارے کوئی ایسا بھائی ہو، وہ توبہ کرے اور زندگی بھر کے لیے طے کرے کہ انشاءاللہ میں ایسا بھدا جملہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ مومن عزت اور احترام کے لائق ہوتا ہے ایمان والا ہونے کی وجہ سے۔ ارے بدعمل ہے تو کیا ہوا؟ اس کے دل میں اس رب کا نام اور اس کا عقیدہ ہے، اس نے غیر کے سامنے تو اپنی سر کو نہیں جھکایا ہے۔ اور آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو مشرک ہے لیکن اتنا بھلا ہے کہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کے کام آتا ہے، شریف ہے اور فلاں و فلاں ساری چیزیں خوبیاں اس کے اندر ہیں، پھر تو یار اسے ایک چھوٹی سی غلطی اگر ہو رہی ہے، کسی کے سامنے جھکی جاتا ہے تو کیا دقت ہے؟ اگر اللہ بخش دے اس کو تو ہاں دقت ہے۔ دقت یہ ہے کہ اگر تمہاری گھر والی، دیکھو تمہاری کہہ رہا ہوں تاکہ تمہیں احساس ہو، اس مسئلے کو سمجھنا آسان ہو، چلو تمہاری کہوں یا کسی کی کہوں، کسی کی کہہ رہا ہوں، چلو کسی کی بیوی بہت فرما بردار ہو اور جب وہ گھر میں آئے تو اس کے جوتے اپنے ہاتھوں سے اتارے اور اسے گرم پانی سے پیروں کو دھلے اور تازہ کھانا بنا کے دے اور اس کے بدن کی خدمت کرے، مالش کرے، کپڑے سیٹ کر کے رکھے اور اس کے اشاروں پہ چلے، لیکن رات کسی اور کے پاس گزارنے چلی جائے، ایمانداری سے بتائیے یہ فرما برداری اور وہ رات کسی اور کے ساتھ گزارنا، کیا یہ اسے معاف کرے گا؟ ایمانداری سے بولو، معاف تو نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ یہ عورت اس کے شوہر ہونے میں شریک کر رہی ہے کسی دوسرے کو۔ تو دیکھیے ایک شوہر نے شرک کو برداشت نہیں کیا، شرک کس بات کا کیا اس نے؟ کہ شوہر کو شوہر کے ساتھ دوسرے کو بھی شوہر والا حق دے دیا۔ اس طرح سے اپنے ساتھ ایک شوہر نے دوسرے شوہر کے حساب سے ایک رول ادا کرنے کو برداشت نہیں کیا، یا تو قتل کرے گا یا اسے طلاق دے گا، دو باتوں میں سے ایک تو ہوگی۔ اگر آپ اتنے غیور ہیں کہ اپنے شوہر والے حق میں کسی دوسرے کو گوارا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا غیور ہے کہ وہ اپنے رب ہونے والے اور اپنے معبود ہونے والے وصف میں کسی اور کو برداشت نہیں کرتا ہے۔
किसी की बीवी रोजाना माफी मांगे आइंदा नहीं, फिर दो आदमी सुलह करा दे, फिर वही अमल। आखिर कब तक? एक दिन शोहर जरूर तलाक दे देगा कि मैं रखूं कैसे इसको। बार बार का किस्सा हो गया। फिर ये बार बार के किस्से वाले किस तरह मेरा परवरदिगार इन्हें बख्शेगा। और आपने तो अपनी बीवी को बनाया भी नहीं। किसी ने अपनी बीवी को पैदा किया है? नहीं किया ना। पैदा करने वाला भी कोई और, पालने वाला भी कोई और। बस आप तो बारात लेके गए, दुल्हन बना के ले आए। इतना सा एहसान आपका कि आपने अपने घर में ठिया दे दिया, एक चारपाई दे दी, 2-4 रोटी दिन में खाने की इजाजत दे दी। और आपका एहसान है क्या उसके ऊपर? सांस खुदा का दिया हुआ, आंखें खुदा की दी हुई, ताकत खुदा की दी हुई, हर चीज तो खुदा ही की है। आपने तो 2 रोटी और दो एक चारपाई और एक चंद सहूलतों की वजह से और उसे इतना अपने लिए खास कर लिया कि किसी और की आंख उठना भी गवारा नहीं किया है। आप तो बड़े गयूर ठहरे साहब। और परवरदिगार आलम शिर्क करने वाले को माफ कर दे तो बड़ी समझदारी की बात होगी। और अगर एक औरत है, बदचलन तो नहीं है, साफ किरदार की है, लेकिन आपकी फर्माबरदार भी नहीं है। रोटी अगर आपने कहा दाल पका लियो, आप तो चटनी रगड़ दी। आपने कहा दाल गोश्त पका लियो, आप तो दाल पका दी। आपने कहा आज रोटी अनाज की होनी चाहिए तो मकई की पका दी। देखो उल्टी चल रही है। तो अगर ये माफी मांग ले आपसे तो माफ कर देंगे, चूंकि किरदार की साफ है, खरी है। अगरचे अमल के एतबार से कमजोर थी, आपने उसकी बदअमली को माफ कर दिया। किरदार को देखते हुए किरदार तो खराब नहीं है। अगर मेरे परवरदिगार के खिलाफ किसी को नहीं मानता है, अगर कभी सर झुका तो सिर्फ रब के सामने, वरना झुका तो किसी के सामने और नहीं, रब ही के सामने झुका, परवरदिगार आलम सिर्फ उसकी फर्माबरदारी की बुनियाद पर उसे माफ फरमाएगा। अगरचे वो बदअमल था, मगर अकीदे के एतबार से तो रब के साथ है ना। इसलिए मेरे अजीजों, ये जहन नशी रहे कि किसी की बदअमली की बुनियाद पर उस पर ऐसा कोई हुक्म ना लगाए कि जिसे किसी ऐसे आदमी से घटिया करार दे दे कि जिसका अल्लाह से कोई रिश्ता ही नहीं है।